مٹائے کوئی عزا کی نشانیاں، کیسے مٹائے کوئی عزا کی نشانیاں، حفظ تبرکات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اچھا، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے، اللہ نے کہا اس کی تعظیم کرو، دل کے تقوی کی علامت ہے۔ جا کر دیکھے گا صراط النجات کتاب میں آیت اللہ خوئی کے استفتاء کی کتاب ہے یہ، چونکہ کچھ اپنے لوگوں کے ذہن میں بھی شبہات کریٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا آیت اللہ خوئی کی کتاب سے جواب دے رہا ہوں کہ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ ہم اپنے موقف میں، اپنے علاقے میں زری کی شبیہ بناتے ہیں، کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے کہ ہم شبیہ بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، عجیب جواب دیا انہوں نے، کتاب صراط النجات آیت اللہ خوئی جواب دیتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بدعت نہیں ہے بلکہ احترام شاعر اللہ میں سے۔ سبحان اللہ۔ توحید، کچھ لوگوں کو توحید کے حوالے سے پتہ نہیں کس قسم کی بات بخار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات قانون اب ذہن میں رکھیے گا، اگر توحید کے عقیدے کو آل محمد کی ولایت کے مقابلے میں کچھ بنا کے پیش کیا جائے تو سمجھ جائیے گا کہ جو جملہ میں نے استعمال کیا یہ توحید بالکل ابلیسی توحید ہے۔ توحید ملے گی آل محمد کے گھر سے، یعنی ان کی تعظیم نہیں، صفا اور مروہ کی تعظیم کا مطلب ہے ایک نبی خدا کی یاد تھی جن پہاڑیوں سے، اس کی تعظیم۔ مت کر ابراہیم علیہ السلام تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام شاعر اللہ میں سے، ابراہیم تو شاعر اللہ سے بلند ہے، وہ خلیل اللہ ہے۔ شاعر اللہ میں نہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہیں شاعر اللہ میں سے لیکن فقط شاعر اللہ میں سے نہیں، وہ اور بلند ہے، وہ خلیل اللہ ہے۔ وہ تو جس پہاڑی پر ان کی زوجہ دوڑی تھی اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے وہ جو پہاڑی ہے وہ شاعر اللہ میں سے۔ وہ جو قربانی کے لیے جانور آیا تھا، مثلا کہتے جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جو، اور وہ وَذَبَحْنَاهُ بِفِدْحٍ عَظِيمٍ کہ فدح عظیم کا وہ فدیناہ بذبح عظیم، وہ ذبح عظیم کا فدیہ بن گیا، جس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے روایات کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ جانور جو آیا تھا اللہ اس کے لیے بات نہیں کرا کہ وہ شاعر اللہ میں سے، ہم اور آپ جو قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں وہ شاعر اللہ میں سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی جانور حسین کے جانور کی قربانی کی یاد میں اس لیے جلوس میں آ جائے کہ اسے دیکھ کر حسین کا زلجنہ یاد آئے، ہاں اب جس حد تک اللہ نے رکھا ہے اسی حد تک رکھنا چاہیے، کہ کیونکہ حسین کے لشکر کا سپاہی ہے ایک زلجنہ، اگر ایک جانور کو دیکھ کر وہ سپاہی یاد آ جائے، اس کی قربانی یاد آ جائے، یقیناً شاعر اللہ میں سے، یقیناً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دیکھ کر وہ زلجنہ یاد آئے گا، زلجنہ کی یاد سے حسین کی یاد ہے، حسین کی یاد سے اللہ کی یاد ہے۔ بات ہو رہی ہے کیا؟ یہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، یہ جو علم مطہر ہے یہاں پر یہ اس بات کا جواب ہے۔ وہ جانور کے جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا اللہ اس کو شاعر اللہ کہتا، تو لوگ کہتے کہ وہ جو غازی کے ہاتھ میں علم تھا فقط وہ شاعر اللہ میں سے۔ پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ رہی، کون کیا سن رہا ہے۔ تو پھر ہر وہ شے کہ جو اس علم کی یاد دلا رہی ہو اس کا احترام ہے، اس لیے کہ نسبت کا احترام ہے۔ یہ ہمارے جوان ساتھی بھی سمجھیں، بس اوقات ذہنوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خود ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح عقیدے پر ہیں یا نہیں ہیں، ہم توحید پر ہیں یا نہیں ہیں۔ بات ہو رہی ہے۔ یہ جو بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ فقط شاعر اللہ میں سے نہیں، وہ خلیل اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پھر سے تھوڑا سا یعنی مجھے ساتھ دے سکیں اور مجھے بتا سکیں بات پہنچ رہی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تمام تر عظمتوں کے باوجود بقائے توحید کی ضامن نہیں بنی ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، حسین مظلوم کی جو کربلا میں قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ ان کا ذاتی امتحان ہے۔ بہت غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بات پہنچ رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ذاتی امتحان ہے ان کا،
اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے ان کی ذات انفرادی حیثیت میں، جب وہ کامیاب ہو گئے انہیں امامت عطا ہو گئی. حسین کی قربانی میں حسین کو کچھ ثابت نہیں کرنا، یہاں پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ حسین جب یہ قربانی دیں گے تو کچھ مل جائے گا انہیں، کچھ ثابت ہو جائے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے نا، حسین تو پہلے ہی سیدہ شباب اہل جنہ ہے. حسین کربلا کے بعد سیدہ شباب اہل جنہ نہیں ہے. حسین زمانے رسالت میں جب ان کا ظاہری سن 5 برس کا ہے، اس وقت حضور کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسین بچپن سیدہ شباب اہل جنہ ہے. کسی پیر فقیہ مفتی جسے بھی عارف کو لے لیں، بڑے سے بڑا صوفی ہو، اس کا اختتام ہوتا ہے کہتا ہے کہ جنت پہنچ جاؤں. حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے، سیدہ شباب اہل جنہ. جی امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے انہیں اپنی ذات کے لیے کچھ ثابت نہیں کرنا یہاں کہ قربانی دیں گے تو کچھ نیا ثابت ہو جائے گا. حسین کے لیے جو کچھ ہے ان کے لیے ثابت شدہ ہے. یا تو حسین کی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بقائے عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے. آپ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام حضور پاک کے بعد سب سے افضل نبی ہیں بے شک. تو مقام ذبح پہ جو پہنچے وہ ہیں ذبیح اللہ. اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ. مقام ذبح تک پہنچے تھے، ابھی ذبح ہوئے نہیں تھے. مقام ذبح تک پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ. جو ذبح ہو گئے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب حسین ایک طرف امام حسین کی ہاں اور نہ پر، یعنی ان کی قربانی پر بہت کچھ قیامت تک کے لیے رکا ہوا ہے. یہ ہے حسین کی قربانی. جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں یہ مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف یزید لعین، اس کی طاقت، دولت کا نشہ، اقتدار کی حوث اور اسلام کو تحریف کر دینے کے لیے بنی امیہ کے منصوبے، وہ ایک طرف حسین سے کہہ رہے ہیں کہ بیعت نعوذ باللہ جھک جاؤ. لیکن حسین کے پاس کیا ہے؟ آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، محمد کا جمال، علی کا جلال، فاطمہ کی عصمت، قرآن کی عظمت. حسین سے کہہ رہی ہے کہ آپ انکار کر دیجئے. یہ ہے حسین کی قربانی. اس کا ویٹ یہ ہے، ایک ہاں اور نہ پر تمام انبیاء کی محنتیں رکی ہوئی ہیں. ہاں اس کے بعد اب جو امام حسین علیہ السلام اس قربانی کو پیش کریں تو کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ وہ مقام کہ جہاں لاش علی اکبر حسین پہنچے، کیا اسے دیکھ کر خدا کے دین کی یاد نہیں آتی؟ تو کیا یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ وہ مقام جہاں ایک بوڑھے باپ نے 6 مہینے کے بچے کو ایسے گود میں لیا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، کسی باپ نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو ایسے گود میں نہیں لیا ہوگا جیسے کربلا میں مقام علی اصغر پر حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا تھا. کیا اسے دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا؟ اس قربانی کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، اب میں کتنی مثالیں ایسی پیش کروں. کتنے خود ہمارے یہاں پر شعراء میں کچھ ایسے ہو گئے تھے، بظاہر کہتے تھے ملحد ہو گئے، یعنی ایتھسٹ ہو گئے، لیکن ایتھسٹ ہونے کے باوجود بھی جاتے تھے مرثیہ پڑھتے تھے امام حسین علیہ السلام کا. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ وہ تم تو اپنے خیالات میں ملحدانہ فکر کے ہو گئے، مرثیہ کیوں پڑھے حسین کا؟ کہ بس حسین کے سجدے کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے. کیوں؟ اگر خدا کی حقیقت نہ ہو نعوذ باللہ من ذالک، تو کون ہوگا کہ جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کرے گا؟ مجھے بتائیے گا کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیا یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ اور حسین کا وہ ذوالجناح. بچوں کے لیے میں جملہ گزارش کر دوں کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ حسین کی فوج کا سپاہی ہے یہ، اس لیے کہ تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جب حسین زمین کربلا پہ تشریف لے آئے تو ہر شہید کی شہادت کی خبر حسین دینے جاتے تھے نا. حسین آخر تھے، ان کے بعد کوئی نہ بچا تھا کہ جب حسین کی شہادت کی خبر لے کر حسین کے چھوٹے بچوں کے پاس جاتا. لہذا ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو رنگین کر لیا، خون ہے حسین ابن علی سے، اور اس کے بعد وہ دوڑا
اور اس پیشانی کو دیکھ کر سیدانیہ یہ سمجھ گئی کہ حسین، مجھے بتائیے گا کہ یہ حسین کے لشکر کا سپاہی ہے یا نہیں ہے؟ سلام ہمارا ان تمام شاعر اللہ پر